السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سب کو حادثات سے دور رکھے اور رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، حاسدین کی حسد اور بری بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تمام ویورز سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لازمی ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں، اور آپ کے پاس بھی اگر ایسی ہی ٹیریفائنگ، ہارریبل اینڈ بون چلنگ اسٹوریز موجود ہیں تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں میرے ای میل ایڈریس پر، جس کو ہم لازمی نریٹ کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں انونیمس نے سینڈ کیا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے گھر کا حسیب کسی نہ کسی رشتے کی شکل میں مجھ سے ملتا اور گھریلو باتیں ہوتی۔ یہ سلسلہ 2000 تک یوں ہی چلتا رہا۔ سن 2000 کے بعد میری زندگی میں بہت اہم واقعات ہوئے اور زندگی کے بڑے امتحانوں سے مجھے گزرنا پڑا۔ سن 1995 میں میٹرک گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول اصغر مال روڈ سے کیا۔ FSC کے بعد بطور ایئر مین PAF سلیکشن ہوئی، لیکن میں نے فورس جوائن نہیں کی۔ 1997 میں ایک نیم سرکاری ادارے میں جاب ہوئی، بعد ازاں ڈگری لی اور اب تک بطور انجینئر وہیں کام کر رہا ہوں۔ سن 2000 میں نے نیم سرکاری جاب کے علاوہ ایک اور ادارے کو بھی خدمات دیں اور اس ادارے کے ساتھ 2004 تک منسلک رہا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں کہ 2000 کے بعد زندگی نے خوب امتحان لیا، جس میں سر فہرست والد محترم کی اچانک وفات جو طبعی نہ تھی۔ یہ 22 مئی 2004 تھا۔ زندگی سخت آزمائش سے گزر رہی تھی۔ زندگی اور حالات نے مایوسی کی شکل اختیار کر لی۔ دن رات اللہ سے ہم کلام ہوتا اور مدد کی فریاد کرتا۔ ایک دن پھر اللہ پاک نے بندوبست کر دیا، میری ملاقات ایک بزرگ سے ہو گئی۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ نماز کے دوران رونے کی وجہ سے میری ہچکی برآمد ہو گئی، جس نے نمازیوں کے سکون کو توڑا۔ نماز کے اختتام پر نوافل سے فارغ ہو کر جب اللہ سے فریاد شروع کی تو لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھاپ کر کہ کہیں لوگ رحم نہ کھانا شروع کر دیں، میں نے خاموشی اختیار کی اور مسجد سے نکلنے کے لیے پر تولے۔ ابھی اٹھ رہا تھا کہ ایک بارش شخص سفید کپڑوں میں ملبوس پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس کی وضاحت ایک عابد و زاہد کی سی تھی، لیکن لہجہ مضبوط اور جسم کثرتی تھا۔ اس کی عمر 50 کے عشرے میں رہی ہوگی۔ میں اس کے مضبوط لہجے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، راجہ صاحب، کبھی اللہ کے سوا اپنے قریبی دوستوں سے بھی اپنی پریشانیاں شیئر کریں تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ حیرت ہوئی، لیکن خاموش رہا۔ پھر وہ گویا ہوا، آپ کے انا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں سے دوری اختیار کرو۔ مجھ پر اس کی بات کا اثر ہوا۔ اس نے آگے بات بڑھائی، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں آپ کا نام جانتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کی مشکل نہیں جانتا، کیونکہ غائب کا علم تو اللہ کو ہے اور میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ مجھ سے بات شیئر کریں یا مجھے اپنا گھر کا ایڈریس دے دیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا اور کہا، جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ آپ کس ارادے سے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، گفتگو آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے نکل کر اگر آپ کے گھر جائیں تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا اعتماد
اور روب تھا کہ میں نے اس کو گھر کا ایڈریس دے دیا۔ اس نے مجھ سے اجازت چاہی، کہنے لگا کل اسی وقت اسی مسجد میں اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر ان ساعت میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں مسجد کے باہر دوڑ کر پہنچا، لیکن وہ چھلاوا تھا، نکل گیا۔ مسجد سے نکل کر میں اپنے دفتر پہنچا۔ عشاء بھی وہیں پڑھی، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ میرا گھر یہاں سے 25 کلومیٹر کی طویل مسافت پر تھا۔ دوسرے دن نہ جانے کیوں مجھے اس سے ملنے کی بے چینی تھی۔ میں اذان سے پہلے مسجد جا کر بیٹھ گیا، لیکن اقامت تک میری نظر اس کو نہ دیکھ سکی۔ وہ کون تھا؟ میں نہیں جانتا تھا، لیکن ایک سحر تھا اس کی شخصیت اور اس کی باتوں کا، جس کا میں منتظر تھا۔ جماعت ختم ہوئی، میں نے نوافل ادا کیے اور پھر مناجات شروع کر دیں، لیکن اب یہ خیال تھا کہ اللہ سے ایسے ہم کلام ہوا جائے کہ کوئی ذی روح متوجہ نہ ہو۔ دعا ختم ہوئی تو میرے کندھے پر ایک ہاتھ کا بوجھ پڑا۔ میں نے جھٹ اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہی شخص میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ راجہ صاحب کیسے ہیں؟ یقیناً آپ میرے منتظر ہوں گے۔ لیکن میں نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھوں سے اسے بات کرنے کو کہا۔ آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ مشیت الہی کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی باتوں میں ربط تھا، لیکن میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ نے کل میرا نام لیا، اپنا تعارف نہیں کرایا، مجھ سے میری پریشانی پوچھی۔ آپ کو مجھ سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں کون کسی کو پوچھتا ہے، جبکہ میں کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا۔ آج میرے لہجے میں بھی اعتماد لوٹ آیا تھا، اور باوجود اس کے کہ اس کی شخصیت میں ایک جادو تھا، میں نے اسے بے اثر کرنا چاہا۔ ہم سب اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ خالق ہے اور اپنے نیاز مندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی بات جاری تھی، بندہ جلد باز ہے، یہی بندے کی خامی ہے۔ کچھ باتیں صرف اسی وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں جب ان کا وقت مقرر آتا ہے۔ آزمائش کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے پہاڑ تو دیکھا ہے نا، اس کی چاروں جانب ڈھلوان ہوتی ہے، جبکہ اس کے درمیان اس کا قد ہوتا ہے۔ آپ سمجھی میں تو یہ آزمائش ہے جو اپنی چوٹی پر جا کر پھر ڈھلوان اختیار کرتی ہے اور انسان سہل ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں میں سحر تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پہاڑ کے پہلو اور دامن میں بسنے والی صاف ندیوں کا پانی بھی چوٹیوں سے آتا ہے، اسی پانی سے اپنی زندگی کو تعبیر کر لیں۔ اس دوران اس نے صرف اپنا نام بھی بتایا، مجھے محمد احمد کہتے ہیں۔ میرے جسم کے بال کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور کہا، حضرت کام کی بات ہو جائے، لیکچر بعد میں سن لوں گا۔ وہ مسکرائے اور بتانے لگے، آپ کا گھر جیسے کہ آپ نے بتایا تھا فلاں جگہ واقع ہے، اس کا دروازہ فلاں رنگ کا ہے، صحن میں فلاں فلاں پودے اور درخت موجود ہیں، عقب میں اتنے کمرے ہیں، صحن کے عین بیچ ایک کنواں ہے، فلاں کمرے میں اتنی الماریاں ہیں، فلاں فلاں کانسی کے برتن فلاں فلاں جگہ موجود ہیں۔ بات گھر کی لوکیشن یا رنگ تک محدود ہوتی تو شاید مجھے حیرت نہ ہوتی، لیکن یہ شخص تو گھر کے برتن اور درختوں اور پودوں کے نام تک بتا رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ کانسی کے برتنوں کی بات ہو رہی تھی جو صرف شو پیس رہ گئے تھے، ان کا استعمال تو ترک ہو چکا تھا۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے اس پر سوال داغا۔ میں کچھ ثابت کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی آزمائش تک پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو فلاں آزمائش کا سامنا ہے۔ وہ اعتماد سے گویا ہوا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جب اس نے میری آزمائش پر لب کشائی کی۔ میں اپنا اعتماد کھو بیٹھا اور میری آنکھوں کی نمی نے میرا سارا بھید کھول دیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کیں اور رب سے التجا کی کہ میرا راز کیوں فاش ہوا، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بندوں سے ہم کلام ہو، مگر صرف انبیاء سے
ہم پر شرح صدر ہونا ہی کمال ہے، جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی رہی سہی ہمت اکٹھی کی اور اس سے پوچھا، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں، کس نے بتائیں، اور ان باتوں کو جاننے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ میرا پوچھنا بنتا تھا۔ میں ایک موحد مسلمان ہوں اور انبیاء کی صفات کو جانتا ہوں، لیکن ایک انجانا شخص مجھے ایسی باتیں بتائے جو صرف میری ذات سے منسوب ہوں تو یہ حیرانگی تو بنتی ہے۔ اس کی شخصیت اور باتوں کا سحر اب بھی میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ غائب نہ ہوا۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ یہ شیطان تو نہیں، لیکن یہ کون ہے؟ اب میں متجسس تھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا تھا۔ اب مجھے اس کی ذات میں اس کو جاننے کی دلچسپی تھی۔ حضرت، آپ کون ہیں اور مقصد کیا ہے ان باتوں کا جو میں پہلے پوچھ چکا ہوں؟ یہ بتائیں۔ میں اب اعتماد میں تھا اور کچھ دیر پہلے کا سحر رفو چکر تھا۔ اس سوال پر اس نے اپنا تعارف کروایا اور وہ ایک ریٹائر بینک مینیجر ہے۔ اس نے اپنا علاقہ اور مسکن بتانے سے معذرت کی۔ یقیناً آپ نے مسجد میں بیٹھ کر اپنا نام اور پیشہ درست بتایا ہوگا۔ میرے اس سوال پر اس کے ماتھے پہ ایک شکر نمودار ہوئی، لیکن محبت سے گویا ہوا، ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ میں نے جو باتیں چھپانی تھیں وہ بتانے سے معذرت کر لی۔ اس کے جواب میں وزن تھا۔ اب آپ جب میری آزمائش سے واقف ہو چکے ہیں تو یہ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں؟ بجائے آپ مجھے اور باتوں میں الجھائے رکھیں، سیدھی بات نہ کر لیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ آمادہ نظر آیا۔ شاید آپ یقین نہ کریں، یہ کوئی علم غیب نہیں بلکہ میرے موکلات کا بتانا ہے۔ میں موکلات سے لا علم تھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ میں پچھلی کئی ایک دنوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا یہاں۔ آپ نے بہت جلد ریٹائرمنٹ لی تھی اور اس کے بعد خدمت خلق پر لگ گیا۔ ہم فلاں روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی آزمائشوں کا روحانی علاج بھی کریں۔ جو لوگ مستفید ہوں ان پر لازم ہے کہ اچھی باتیں آگے بھی پہنچائے، لوگوں کا بھلا کرے اور لوگوں کی آزمائشوں سے نکلنے میں مدد کرے۔ یعنی میری آزمائش کا اس کے پاس کوئی حل تھا۔ اس نے کہا، میں نے فلاں وقت میں کسی کو آپ کا نام پکارتے سنا تھا جب آپ مارکیٹ میں سگریٹ خرید رہے تھے۔ ادھر سے مجھے آپ کا نام پتہ چلا۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ اس کو میرا نام پہلے سے معلوم تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ مسلسل میرا پیچھا کرتا رہا تھا۔ پھر میرے گھر کا آپ کو کیا معلوم؟ میری آزمائش کیسے پتہ چلی؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ بتاتا ہوں، ہم خدمت پر مامور ہیں، خدمت خلق۔ اسی دوران ہمیں روحانی طاقتیں ملتی ہیں جس سے ہم موکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس نے بتایا، مجھے اب موکلات کی سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی جنات وغیرہ ہیں۔ جب میں نے آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا تو اسی رات میں نے موکلات کو بھیج کر آپ کے گھر کی باتیں پتہ کرائیں۔ آپ کی آزمائش کی بابت موکلات کو کافی تگودو کرنا پڑی۔ آپ کے گھر میں جو رہائشی جنات ہیں وہ آپ کی ذاتی معلومات نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ آپ سے خاصے مانوس ہیں اور آپ کے ہمدرد ہیں۔ اس نے کہا، جب تک آپ کے گھر کے جنات کو یہ یقین نہیں دلایا گیا کہ اس پوچھ گچھ کے پیچھے نیک نیتی ہے، وہ بتانے سے مانے تھے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ موکلات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کیا واقعات پیش آئے۔ آپ اپنی آزمائش صرف فلاں جن سے ڈسکس کرتے ہیں اور جنات میں فلاں بھی موجود تھی۔ اس نے کہا کہ بچہ پریشان بہت ہے، کہیں خودکشی نہ کر لے۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی۔ میں آج تک اس فلاں کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا جو رات کو ملاقات ہوتی تھی۔ میں یقین کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ چلنے پر سوائے میری آزمائش آشکار ہونے کے مجھے اور کیا ملا؟ آپ سے شناسائی نہ سہی، لیکن میرا راز صرف آشکار ہوا ہے۔
اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا۔ میرے لہجے میں اب طنز عود آیا تھا۔ ایسا نہیں، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ صرف آپ کو وہ آزمائش بتا کر آپ کو شرمندہ کروں جس کی مناجات آپ صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ میں تو اس کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے محبت سے کہا تو مجھے تھوڑی ڈھارس بندھی، لیکن جو حیران کن حالات ہیں کہ ہر روز ایک نئی آزمائش مجھ سے آن ٹکراتی ہے، اس کا سدباب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب بار بار ایک ہی دن میں 3 مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے حادثات ہونا تو تقدیر ہے۔ آزمائشوں میں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں تو ان سب کا سدباب تو ممکن نہیں۔ میں نے ایمان سلامت رکھتے ہوئے محتاط سوال کیا۔ وہ بولا، بے شک آزمائشیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، لیکن جادو کا وجود بھی ہے جو اچھوں کے کسبل نکال لیتا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، جب تک تدارک نہ کیا جائے شیاطین کو بھگانا مشکل ہے۔ میں حیران ہوا کہ میں کیوں اتنا اہم ہوں کہ کوئی مجھ پر یا میرے گھر پر جادو کرے گا۔ میں معاشرے کا ایک عام سا فرد ہوں جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھے اتنی اہمیت دے کہ مجھ پر جادو کرائے۔ میں نے کہا، کوئی کسی کے لیے کتنا اہم ہے یہ بندہ خود سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ بات اسے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کتنے اہم ہیں جو غلط عملیات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کیا، لیکن آپ اور آپ کا خاندان کالے جادو کے زیر اثر ہیں اور اس کا حل میں ہی بتاؤں گا۔ اس کے اس جواب پر میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے پیسے بٹورنے کی نیت سے یہ سب کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو کہنے لگا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شاید میں آپ سے توڑ کے لیے مال کا تقاضا کروں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ جس دن میں نے مال کا تقاضا کیا مجھ سے میری روحانی طاقت سلب کر لی جائے گی اور میں کسی کے کام نہیں آ سکوں گا۔ اس جواب پر میں تھوڑا مطمئن ہوا۔ آخری بات، میں آپ کو عمل بتا کر رخصت چاہوں گا اور شاید زندگی میں ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن یاد رہے کہ بغیر لالچ کے آپ لوگوں کے کام آتے رہیں گے جب آپ آسودہ ہو جائیں۔ اس نے ملاقات کو ختم کرنے کا عندیہ دیا تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے ایک کتابچہ دیا جس پر منزل جلی حروف میں لکھا تھا اور ایک آیت بتائی جو اس مسئلہ و آزمائش کا حل تھا۔ اس نے کہا، صبح فجر کی نماز پڑھ کر منزل پڑھ لینا، 1 گلاس پانی لے کر دم کر لینا اور ایک گھونٹ گھر کے سب لوگ پی لینا، تھوڑا پانی بچا کر گھر کے کونوں میں چھڑک دینا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اس جادو کے اثرات سے نجات مل جائے گی، لیکن یہ عمل جب تک جاری رہے گا تب تک کالے جادو کا اثر زائل رہے گا۔ اس کو مکمل ختم ہونے میں 2 سال تک لگ سکتے ہیں۔ فلاں آیت جو بتائی اس کو بروز سوموار بکثرت پڑھنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، جو کام رکے ہوئے ہیں نکل پڑیں گے۔ میں نے احسان مندی سے اس کی باتیں سنی اور اسے چائے کی آفر کی، بلکہ بے انتہا کوشش کی، لیکن اس کی ضد تھی کہ یہ نذرانے میں آتا ہے، اس لیے اس نے رخصت لی اور دوڑ کر مسجد سے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا، لیکن پلک جھپکتے وہ کل کی طرح غائب ہو گیا۔ میرے جسم سے بوجھ کم ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن شاکی بھی۔ میرا ایک شناسہ تھا، سائیں فلاں، جو کالے علم کا ماہر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اس کو ایک فراڈ کے سوا کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے بزرگ کے دیے گئے عمل پر صبح ہی وظیفہ شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے خارش ہوئی اور میں تیسرے دن سائیں فلاں کے آستانے پر پہنچ گیا۔ اس کے سیاہ و سفید کو ہم جانتے تھے، اس لیے وہ ہماری ہمیشہ ہی آؤبھگت کرتا تھا۔ ہم 2 دوست اکثر اس کے پاس گپ بازی کے لیے چلے جاتے۔ میں اس دن اکیلا ہی اس کے پاس گیا۔ اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور عین دروازے کے سامنے بڑے تخت پر آلتی مالتی مار کر وہ بیٹھتا تھا۔ اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور ان کو پونی کرتا، بیٹھ کر اور نحس کام کر کے اس کے چہرے پر اس کے کرتوتوں کی پھٹکار صاف نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے دروازے سے داخل ہوتے دیکھ کر دور سے ہی میرے نام کا شور مچانا شروع کر دیا
اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا کہ توا تتا کر بھلیے لوگ کے راجہ آیا ہے تے روٹی کھا کے جائے گا۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے اعزازی بغل گیری کی، کیونکہ اپنے جسہ عظیم کی بنا پر وہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ ہلنا جلنا اس کے لیے محال تھا، لیکن وہ آداب میزبانی سے واقف تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، بادشاہو، آج سنگی ساتھ لے کے نہیں آئے، کل لے ہی آ گئے، خیر ہے؟ اٹ مینس آپ اپنے دوست کے بغیر آئے ہیں، خیریت ہے؟ ویسے آج ہی اکیلے آنے کا موڈ بن گیا، میں نے مختصر جواب دیا۔ سائیں، بتاؤ کالا جادو کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے یکمشت اس پر ایسے سوالات کیے کہ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ نہ بتانے والے انداز میں کہنے لگا، راجہ صاحب، آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ دوسرا، میں تو سفلی علم دیکھتا ہوں اور علم عادات کا ماہر ہوں، بھلا میں کالے جادو کے بارے میں علم کہاں رکھتا ہوں؟ سائیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم کرتے ہو، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے دھیمے اور مضبوط لہجے میں بات جاری رکھی۔ سائیں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے سوالوں کے جواب تمہارے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ راجہ صاحب، وہ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں صرف اہل علم سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن آپ استفسار کرتے ہیں تو جو مجھے معلوم ہے میں ضرور بتا دوں گا۔ اس نے آمادگی کا اظہار کیا۔ تو پھر بتاؤ۔ اب میرا لہجہ تحکمانہ ہو گیا تھا۔ اس پر اس نے رد عمل دینا چاہا، لیکن میرا تعلق جس محکمے سے تھا وہ آڑے آ گیا۔ اس نے کہا، راجہ صاحب، کالے جادو کی عملیات کے لیے کفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے عمل کے لیے عامل نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس علم کے حصول کے لیے اسے شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شیطان اس کے ہر برے کاموں میں بڑھ چڑھ کر مدد کرتا ہے۔ برے جنات کی اس کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جو اس کو معلومات فراہم کرتے ہیں اور انسانوں کے ذریعے وہم اور وسوسے ڈال کر لوگوں سے کام کرائے جاتے ہیں جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ یہ جادو اس کو موت تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کو بدحال کر کے بیمار ضرور کر دیتا ہے۔ اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کالے جادو کو کالا جادو ہی توڑ سکتا ہے۔ اس کے آخری جملے پر مجھے اعتراض تھا، لیکن یہی اس کی مارکیٹنگ تھی۔ میں نے اس کو آنچ دلائی اور بولنے پر مجبور کیا، تم میرے بارے میں اپنا علم استعمال کرو، ذرا قلم اٹھاؤ اور دیکھو کہ کہیں میں اس علم کی زد میں تو نہیں۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے اسے تانا ڈالا، راجہ صاحب، دنیا میں سب سے پہلے دشمن اپنے ہوتے ہیں، جو دوستی کی آڑ میں حملہ کرتے ہیں۔ اب وہ میری نفسیات سے کھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اسے نہیں روکا، آگے چلو، بتاؤ تمہارا علم میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے ایک کاپی اٹھائی اور مجھ سے میری والدہ کا نام پوچھا، سن پیدائش اور مقام پوچھا، جو میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد وہ 14 منٹ تک تفریق اور جمع کرتا رہا۔ میں اس عمل سے نابلد تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کا علم اس کو کچھ اچھی خبریں نہیں دے رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نفسیات سے کھیلنے کے لیے یہ ایک اور ترکیب ہو، لیکن وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کاپی پینسل ایک سائڈ پر رکھ کر اس نے گلاس پانی پیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ راجہ صاحب، میرا علم جس پر مجھے دسترس ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کالے جادو کے زیر اثر ہیں، اور آپ کا گھر بھی۔ اس کے بعد اس نے وہ ساری باتیں مجھے بتائیں جو وہ انجان بزرگ مجھے بتا چکے تھے، لیکن سائیں نے مجھے حل نہیں بتایا۔ شاید وہ مجھ سے اس بات کا سوال کروانا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، سائیں، بتاؤ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا روحانی علاج ممکن ہے یا پھر اس کی کاٹ کالا جادو ہی ہے؟ میں اس کی کاٹ سفلی عمل سے کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کالا جادو نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کالے جادو کو کالا جادو ہی کاٹ کرتا ہے۔ اس نے کہا، وہ مجھے مجبور کرنا چاہتا تھا
کہ میں اس سے کہوں کہ تم کالا جادو کرو، لیکن میں نے احتیاط کا دامن پکڑا اور کہا کہ تم سفلی عمل استعمال کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے آج بھی یہ معلوم نہیں کہ سفلی عمل کہتے کسے ہیں۔ میں آپ سے پیسے تو نہیں لوں گا اپنے علم کے لیے، لیکن اس عمل کے لیے مجھے کچھ اشیاء درکار ہیں، وہ مجھے لا دیں۔ میں کل ہی سے عمل شروع کر دوں گا، لیکن آپ کو عمل میں میرے ساتھ رہنا ہوگا یا کچھ کام کروانے ہوں گے۔ میں نے نیم رضامندی ظاہر کی اور پوچھا، وہ کیا سامان ہے جو تمہیں اس عمل کے لیے چاہیے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کالے جادو کو یہ سفلی علم کہہ رہا ہے۔ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھیں اور میرے حوالے کر دیں کہ یہ چیزیں لے آؤ۔ کالے علم کی کارڈ میرے ذمے ہے۔ میں نے لسٹ پڑھی تو اس میں لکھا تھا 1 فٹ شیر کی کھال، زعفران 10 گرام، تازہ پانی کی زندہ مچھلی 600 گرام تک وزنی، بکرے کا دل جس پر چھری کا کٹ نہ ہو، بکرے کی سری جس کا وزن 1 کلو تک ہو۔ میں نے لسٹ پڑھی اور استغفار کیا کہ ان چیزوں کا تم کیا کرو گے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا، یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے تم یہ اشیاء لے کر آؤ۔ لیکن میں بضد تھا کہ جب تک مجھے ساری بات معلوم نہ ہو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران چائے اور سموسے آ گئے اور بات تھوڑی دیر کو رک گئی۔ چائے سموسے رکھ کر اس کی بیوی بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ آج سے 5 برس پہلے وہ اس کی مریدنی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا خاوند دائی اجل کو لبیک کہہ گیا اور پھر وہ سائیں کی 9ویں عقد میں آ گئی۔ اولاد دونوں کی تھی نہیں۔ سائیں کو خادمہ درکار تھی اور خاتون کو چھت، دونوں کا ملاپ ہو گیا۔ سائیں کی پہلی 4 بیویاں فوت ہو گئی تھیں اور 3 کو سائیں طلاق دے چکا تھا۔ گدی کا فیض تھا کہ سائیں کبھی بھی کنوارا، رنڈوا یا متعلقہ نہ رہا۔ میں نے پھر سے تکرار پکڑی۔ زچ ہو کر سائیں نے بتا دیا، میں نے شیر کے چمڑے پر تعویذات لکھنے ہیں جو زعفران سے لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ان تعویذات کو میں نے مچھلی، بکرے کے دل اور سری میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تینوں چیزیں لے کر کسی پرانے قبرستان جانا ہے اور پرانی سے پرانی قبر دریافت کرنی ہے۔ رات کے پچھلے پہر آپ نے وہ قبر کھولنی ہے اور یہ چیزیں آپ نے اس قبر کے اندر پھینک کر قبر کو بند کر دینا ہے۔ قبر کو بند کرنے کے بعد آپ نے آواز بلند کہنا ہے کہ اے قبر والے، میری مشکلات آسان کر دے، میں تیرے نام کی نیاز دوں گا۔ اس کے بعد صبح آپ نے 10 کلو جلیبی لے کر محلے میں اس نیت سے بانٹنی ہے کہ قبر والا آپ کے کالے جادو کی کاٹ کرے۔ کام ختم، کالا جادو ٹل جائے گا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کام اور ایمان دونوں ختم۔ یہ سفلی عالم ہے یا کالا جادو؟ میرے اس سوال پر سائیں بوکھلا گیا۔ راجہ صاحب، آپ کچھ بھی کر لیں، اس عمل کے بغیر آپ کالے جادو سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ مجھے غصہ آ گیا، یعنی ایمان اتنا سستا ہے کہ میں اللہ کی بھیجی آزمائش کو دور کرنے کی خاطر شرک کا ارتکاب کر دوں؟ مجھے رات کو قبرستان جانے اور قبر کھولنے سے خوف نہیں ہے سائیں۔ اگلے الفاظ پر غور کر، کیا یہ ایمان کی خرابی نہیں ہوگی؟ کیا اس سے شیطان خوش نہیں ہوگا؟ تم خود بتا چکے ہو کہ شیطان کو خوش کر کے ہی کالا علم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری صحت اور جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خود چل کر کہیں جاؤں، ورنہ میں یہ سب عمل خود کر لیتا اور تمہیں کالے جادو سے بچا لیتا۔ اس نے آخری پتا پھینکا اور کہا، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، لیکن ایسا بیہودہ عمل میں نہیں کروں گا اور نہ کرنے کو کہوں گا۔ غصے کی حالت میں یہ کہتا ہوا میں وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچنے تک میرے دماغ میں گھنٹہ بجتا رہا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے در کے سوا کیا کوئی اور ہے جو بندے سے برائی کو دور کرے؟ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ اس بزرگ والے عمل کو جاری رکھوں۔ میں یہ وظیفہ کرتا رہا اور میرے حالات بتدریج ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ آج میں بہت سکھی ہوں اور اس بزرگ کے لیے دعا گو ہوں جس کو اللہ نے مجھ سے ملوایا۔ میں شاکر ہوں کہ اللہ نے آزمائش میں ایمان بھی میرا سلامت رکھا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا انتہائی دلچسپ، دل اور دماغ اور ایمان کو تازہ کرتا ہوا ایک واقعہ۔ جب ان بھائی سے ہم نے یہ پوچھا
کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا تھا یہ تو بتاتے۔ تو انہوں نے واقعی ایک جواب دیا جو ہمیں لاجواب کر گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائشوں کو اللہ ہی جانے رکھے، ہر بات اگر بتانے والی ہوتی تو میں فلاں فلاں نہ لکھتا۔ رشک آیا اس بات پر کہ واقعی کوئی اتنا بھی صبر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔